جی السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ تو بھائی آج موضوع لے کے آیا ہوں وراثت کے مسائل۔ تو وراثت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی معاملات یہ ایسے ہیں کہ اپنا بندہ اپنی زندگانی میں ہی سب کچھ بانٹ کے اپنے بچوں کے جو اپنے اس کے پیپر میں نام ہے اس کے حوالے کر کے جائے، ورنہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں وہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بھائی جو قبضہ کر لیتے زمینوں پر آپس میں، کہیں پہ بھی خاندانوں میں یا پھر باہر سے آ کے زمین پہ قبضہ کر لیتے، کہیں ایکڑوں میں قبضہ ہوتا ہے، کہیں پہ 200 گز کی پہ قبضہ ہو جاتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ 240 گز کے گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، کہیں پر 400 گز کے گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی بات بتاؤں، قبضے پہ تو یہ واضح احکام ہے کہ ایک جو بالش ہے، ایک بالش قبضے پہ 7 توق ڈالے جائیں گے۔ تو بھائی سمجھ لو کہ ایک مثال لیتا ہوں کہ لوگ تو ایکڑوں ہڑپ لیتے ہیں، ایکڑوں زمین جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اگر ایک بالش مثال لیتا ہوں 400 گز کی زمین کی، 400 گز زمین پہ ہو گئے تقریباً 200 سے 250 بالش۔ اگر ہم 200 بالش بھی لیں تو 200 بالش کے مطلب ہو گئے میرے بھائی کہ 200 بالش کے مطلب ہو گئے 7 توق کے حساب سے 7 7 صفر صفر 7 صفر صفر اور 7 چوک 28، یعنی کہ 2800 توق جو ہے وہ ڈالے جائیں گے بندے پر۔ 2800 توق کوئی معمولی بات ہے؟ تو بندہ برداشت کرے گا؟ ایک توق یہاں پہ برداشت نہیں ہوتا، توق کے وہ وہاں پر توق بھی کیسے پہنائے جائیں گے؟ میں بندے کو خوف خدا ہونا چاہیے، یہاں پہ خوف خدا ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں اللہ پاک رحم کرے، اتنا سا پیغام تھا، وہ ایک ذہن میں ٹاپک آیا ہوا تھا، میں نے بولا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ وراثت میں تو چاہیے اپنے خاندان میں کہ بچوں کو اپنی زندگانی میں بات کے ختم کر دیں میرے بھائی۔ تو بس اتنا سا پیغام تھا۔ اللہ حافظ۔